الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. محترم ومعزز بزرگان امت اور نوجوانان ملت اور شان عزت و عصمت میری پیاری ماں اور بہنوں اور امت کا مستقبل پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کی پیدائش امت مسلمہ میں کی، اور اس کے بعد ہماری پیدائش، ہماری پرورش ایک مسلمان گھرانے میں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی حاکمیت ہے۔ اس کے بعد انگنت درود اور سلام ہو خاتم النبیین والمرسلین پر، جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے حکم سے اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کر مبعوث ہوئے اور ہم کو دین کا راستہ دکھلایا۔ محترم سامعین کرام، آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو، اس کی اخروی بھی زندگی کامیاب ہو۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ میری کامیابی کے ساتھ ساتھ میرا گھر، میرا خاندان، میرا معاشرہ، میرا شہر، میرا ملک اور یہ میری ملت کامیاب ہو۔ لیکن محترم سامعین اکرام، ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر ہم ان چیزوں کا جائزہ لیں تو وہ تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر اوپر مقام پر جو چیز آتی ہے وہ ہے علم کا حاصل کرنا، وہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ اب دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یقیناً تمام علوم حاصل کرنے کے قابل ہیں اور اس کے فوائد ہیں۔ ان تمام علوم کا ہم جب جائزہ لیں گے تو یہ بات سب سے اوپر اور اعلیٰ مقام پر جا کر پہنچے گی۔ ان تمام علوم میں سب سے افضل اور برتر علم
جو دنیا کی بھی کامیابی دے سکتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابی دے سکتا ہے، وہ ہے شریعت کا علم، وہ ہے قرآن اور حدیث کا علم۔ علم دین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد ایک انسان دنیا کی کامیابیوں کو بھی چھو سکتا ہے اور آخرت کی بھی کامیابیوں کو چھو سکتا ہے۔ آخرت کی بھی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آخر کیا وجہ ہے یہ علم کے پیچھے؟ آخر یہ علم کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم حاصل کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رکھنے سے پہلے یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جمعہ کے خطبے، یہ درس و دروس، یہ دینی مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ کہنے والا کہہ کر چلا جائے، سننے والے سن کر چلے جائیں، بات یہیں پر ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں سدھار آئے، میں اور آپ اللہ کی رضامندی والی زندگی کو گزاریں، اور ہمارا جو مقصد ہے جنت کو حاصل کرنے کا، وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ محترم سامعین کرام، علم دین کی فضیلت اور اہمیت اور ضرورت اس لیے ہے، علم دین حاصل کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو شخص علم دین کو حاصل کرتا ہے، جو معاشرہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول رہتا ہے، اور جو معاشرہ، جو خاندان، جو گھرانہ، جو شخص علم دین حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور وہ جب علم کو حاصل کر لیتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر جان کر وہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کو جان لے، اس کے بعد اس کی عبادت میں لگ جائے، اور اس کی عبادت کرنے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ جب تک شریعت کا علم حاصل نہیں کریں گے، عبادتوں کے طریقے معلوم نہیں کر سکیں گے، دین کے معاملات کو جان نہیں سکیں گے۔ اسی لیے عبادتوں کو کرنے کے لیے، جو کہ انسان کا مقصد ہے، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو جو شخص اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کی رضامندی والی زندگی بناتا ہے، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے، اس کا گھر کامیاب ہوتا ہے، اس کا معاشرہ کامیاب ہوتا ہے، اس کا شہر کامیاب ہوتا ہے، اور پوری ملت اگر اس چیز میں لگ جائے تو پوری ملت کامیابی کے راستے میں لگ جاتی ہے۔ تو علم دین حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو جان سکیں، اللہ کو پہچان سکیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس امت میں، ہمارا شمار جس امت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو تمام امتوں پہ فضیلت بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کیا کہا؟ تم وہ امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ اس بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور اس برائی سے روکنے کے لیے اور یہ دعوت و دین اور تبلیغ کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ ہر علم حاصل کریں، کوئی علم برا نہیں ہے، لیکن علم دین آپشنل نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر۔ ہم تفریق کرتے ہیں دین کا علم، دنیا کا علم، ہر علم حاصل کرنا ہے،
ہم دین کا علم حاصل کریں گے، دنیا کا نہیں کریں گے، ہم دنیا کا علم حاصل کریں گے، ہم دین کا نہیں کریں گے. نہیں، دین کا علم آپشنل نہیں ہے، آپ ہر علم حاصل کریں، لیکن دین کا علم ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو صحیح راستے پر لگانا چاہتا ہے، چاہے وہ شخص ہو یا گھرانہ ہو یا خاندان یا معاشرہ یا شہر یا ملت، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. معاشرے کی کامیابی کے لیے معاشرے میں سمجھدار لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اور سمجھداری کب آتی ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے بعد. جب انسان علم دین کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے علوم کو حاصل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھداری عطا کرتا ہے، اور وہ اس کی اپنی سمجھداری کے بنا پر وہ دنیا میں اپنی زندگی میں آنے والے مسئلوں کا حل قرآن حدیث کے مطابق کرتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق گزارتا ہے، اپنے گھرانے کو قرآن حدیث کے مطابق چلاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک شخص سے ایک گھرانہ، ایک گھرانے سے ایک خاندان، ایک خاندان سے ایک معاشرہ، اور ایک معاشرے سے ایک شہر، ایک شہر سے ایک ملک، اور ملک مل کر تمام ملت اور امت میں سدھار کرنا. یہ علم دین حاصل کرنے کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے. آج ہم علم دین حاصل کرنے کو کچھ طبقے کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں. یہ ہماری خوش فہمی ہے یا غلط فہمی؟ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم جتنی ہمارے اندر استطاعت ہو ہم دین کا علم حاصل کریں. ہم نماز کے طریقوں کو جانیں، روزے کے طریقوں کو جانیں، آداب کے متعلق حدیثیں پڑھیں، وقت ملا جنازے کے متعلق حدیث پڑھیں، وقت ملا معاملات کے متعلق حدیثیں پڑھیں، وقت ملا ماں باپ کے متعلق حدیثیں پڑھیں، وقت ملا جو بھی آپ کے ذہن میں عنوان ہے اس کے متعلق حدیثیں نکالیں، پڑھیں. علماء موجود ہیں، علماء سے علم حاصل کریں. وقت ملا قرآن کا ترجمہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں، جتنی صورتیں ہم کو یاد ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں. صبح شام کے اذکار ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں ہم کیسی کیسی دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. یقین مانیں دل پاک پاک ہو جائے گا ان دعاؤں کے ترجموں کو جاننے کے بعد. یہ کب ہوگا؟ علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. محترم سامعین اکرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علم حاصل کرنے والے، علم رکھنے والے اہل علم لوگ اور جو علم نہیں رکھتے جاہل لوگ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ زمر کی آیت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کہہ دو کیا برابر ہو سکتے ہیں علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ. تو علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے دونوں کبھی برابر ایک صف میں نہیں ہو سکتے. اس کے بعد علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے والے اہل علم یا علماء جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ. اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے. خلاصے کے طور پر یہ بولنا چاہتا ہوں، علم حاصل کریں گے ہم اللہ سے زیادہ ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی معرفت، ہم کو معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ہم کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا کیسا کیسا طریقہ ہم کو بتا رہے ہیں. ہم گناہوں سے بچیں گے، خطاؤں سے بچیں گے، غلطیوں سے بچیں گے، حسد سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے، چغلیوں سے بچیں گے، معاملات کو سدھاریں گے، آپس میں عفو درگزری کا معاملہ رکھیں گے اور امت کو اور گھر کو اپنے ایک سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے. جب ہمارا گھر ایک سیدھے راستے پر چلے گا تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء. علماء یعنی اہل علم
علم رکھنے والے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اس کے بعد علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ جیسا کہ میں نے بتایا، ہم وہ قوم ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ دعوت دین ہے، دعوت دین ہے، تبلیغ ہے۔ تبلیغ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظ الى آخر الحدیث۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں دین کا، ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہمارے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے خوش نصیب ہیں، ہماری نسلیں خوش نصیب ہیں۔ کیوں؟ علم دین حاصل کرنے کے بعد ایک انسان اس علم کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی اس پر عمل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے وہی اس کا ثواب، اس کے برابر والا ثواب اس کو سکھانے والے کو دیتا ہے۔ یعنی آپ کے علم سے لوگ اور آپ کا معاشرہ، آپ کی نسل اور دنیا کے تمام لوگ جب تک اس علم سے سیراب ہوتے رہیں گے، قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے بچے حدیث پڑھتے ہیں، یا ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ ہم مسجد میں آئے، 3 گھنٹے قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، ایک حرف کے کتنے نے کیا؟ 10 نے کیا۔ 3 گھنٹے میں کتنے لاکھوں حروف ہم پڑھیں گے؟ اندازہ نہیں۔ کتنے ہزار حروف ہم پڑھیں گے؟ اندازہ نہیں ہے۔ اس حساب سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتنا ثواب دے رہا ہے؟ اندازہ نہیں۔ اس کے برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کو دے رہا ہے۔ یعنی علم دین کی یہی فضیلت ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہمارا ایمان تر و تازہ تھا، ہماری زندگیاں عبادتوں میں گزر رہی تھی، ہماری زندگیاں خیر کے کاموں میں گزر رہی تھی۔ دل اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی ایسے گزارنا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ دروس سن رہے تھے، خطبہ سن رہے تھے، دل یہ بول رہا تھا کہ یقیناً سیرت کو پڑھنا ہے، یقیناً قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ہے۔ کیا وہ دل ابھی بھی بول رہا ہے؟ کیا وہ جذبہ ابھی بھی باقی ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں شریعت کا علم نہیں رہے گا، اگر ہماری زندگیوں میں دین کا علم نہیں رہے گا، ہم وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ وہ تمام بشارتوں سے ہم دور ہو جائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں بتائی۔ اور ایک مومن عقل مند ہوتا ہے، ایک مومن کی شان یہ ہو ہی نہیں سکتی وہ بیکار چیزوں میں اور بیکار زندگی کو گزارے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جو بھی کرے، جو بھی بولے، جیسی بھی زندگی گزارے وہ فائدے مند والی زندگی ہوتی ہے۔ تو ہم مومن ہیں، ہماری شان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر سیکنڈ، ہمارا ہر وقت فائدے والا، فائدے والا۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت صبح روزانہ کریں، صبح شام کے اذکار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ علم حاصل کرنے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت 1 گھنٹہ ایسا نکالیں کہ جائیں اہل علم کے پاس، ان کے پاس علم حاصل کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار کریں، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو آپ کی دنیا کو کامیاب بنا سکتے ہیں، آپ کی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، اگر یہ بچے کل کے دن برائیوں میں ملوث ہوں گے، وہ تو گنہگار ہوں گے اور ہم بھی گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، اس کا عذاب اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنوارے، وقت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے ماحول کیا ہو رہا ہے، علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ علم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں ان کی پیدائش ہوئی، چاہے وہ بچیاں لے لیں ہمارے، چاہے وہ بچے لے لیں ہمارے، آج اسلام سے دور ہو رہے ہیں، غیروں سے شادیاں ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ زندگیاں گزر رہی ہیں، غیروں کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ علم دین نہیں ہے، نہ گھروں میں نہ ان کی زندگیوں میں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ دنیا میں ملنے والی فضیلتوں سے بھی محروم ہو گئے اور آخرت میں ملنے والی فضیلتوں سے بھی محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہم جب تک اس دنیا میں رہیں، باحیات رہیں،
تیری رضامندی والی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما. تیری رضامندی والی زندگی گزارنے کے لیے یا اللہ تیرا علم، تیرے دین کا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم، حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنا. یا اللہ ہماری نسلوں کو اچھی تربیت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو دین کی تعلیم ہم کو دینے کی توفیق عطا فرما. ہم جو بھی علم حاصل کریں لیکن دین کا علم ضرور حاصل کریں. یہ ہمارا مزاج ہے اللہ تو عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو تو دور فرما، شفایات کر. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو معاشرے کا، امت کا اور مسلمان نوجوانوں کا جو حال ہو رہا ہے اللہ نوجوانوں کی تو حفاظت فرما. یہ امت کا مستقبل ہے، یہ امت کی شان ہے، یہ ملت کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب کبھی بھی تاریخ میں انقلاب آیا ہے انہی نوجوانوں کے ذریعے آیا ہے. یا اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان نوجوانوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے تو راستے آسان فرما. یا اللہ ان کے لیے تو آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ان کے اندر تو صبر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.